اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ کے سرب سجود ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ آج ہماری یہ 45ویں نشست منعقد ہو رہی ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی۔ آج کے اس خصوصی نشست کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی جو موضوع ہے ہمارا یہ ہے کہ مسلمان امت کا زوال اور اس کی وجوہات اور اس کا حل، ریزنز آف ڈکلائن آف مسلمز اینڈ اٹس سولوشن۔ ڈاکٹر غلام حسین صاحب انہوں نے سجیسٹ کیا تھا۔ اس پہ ہم گزشتہ سال ایک نشست کر چکے ہیں، لیکن موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کو دوبارہ لینے میں بھی بہتری ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو نہیں تشریف لا سکتے وہ اسے دوبارہ آئیں۔ تو یہ کچھ قرآن حکیم کی آیات آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس کے بعد محترم ڈاکٹر غلام حسین صاحب وہ اس موضوع پہ اظہار خیال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی 17 اکتوبر سر سید کا یوم ولادت ہے۔ ہم عظیم مسلمان رہنما کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان کی خدمات کو بھی ضرور یاد کریں گے۔ اس کے بعد کوشش کریں گے کہ آج جو شرکاء ہیں انہیں زیادہ وقت دیا جائے تاکہ وہ اس راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں اس موضوع پہ اپنا اظہار خیال کر سکیں۔ کوشش ہم کریں گے کہ انشاءاللہ 5 بجے ہماری یہ فارمل نشست اختتام پذیر ہو جائے تاکہ جو احباب جانا چاہیں ان پہ کسی قسم کی ریسٹرکشن نہ ہو۔ اگر اس کے بعد انفارملی گفتگو کا سلسلہ جاری ہو تو وہ الگ بات ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب گروپ ڈسکشن کا ہم راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن کرتے ہیں تو جو آدمی بات کر رہا ہے اسے پوری بات کرنے دیجئے۔ اگر آپ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے کاغذ اور پیپر اور پینسل یہاں رکھی ہیں، آپ اپنی بات کو نوٹ کر لیجئے، لیکن دوران گفتگو یا گفتگو کے فوراً بعد آپ جو ہیں اپنے کمنٹس نہ دیجئے، بلکہ ایک پورا جب سرکل ہو جائے آپ انتظار کیجئے۔ ایک سرکل کمپلیٹ ہونے کے بعد جب دوبارہ ہم گفتگو کریں گے تو آپ کسی سوال کا جواب دینا چاہیں یا اپنی رائے دینا چاہیں یا کسی سے اختلاف کرنا چاہیں تو آپ کو پوری اجازت ہے، کیونکہ ہمارا سارا یہاں گفتگو کا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کی اس عظیم کتاب کو سمجھ کے اپنی زندگی کا مسائل حل کریں۔ اس کے سمجھنے میں، اس کی تشریح میں بعض اوقات تھوڑی بہت جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ ایک ہیلدی قسم کی جو ہے وہ ہماری ڈسکشن ہے۔ گزشتہ ہماری نشست جو تھی وہ لائف اور ایجنگ کے بارے میں تھی کہ انسانی زندگی جو ہے اس کے مختلف ادوار، اس میں کیا فرق ہوتا ہے لائف اینڈ ایجنگ پہ مختلف افیکٹس کا۔ وہ ہم نے مختصر یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جہاں پہ قوانین بنائے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سنت اللہ کہا ہے، وہ اس کائنات میں ہر جگہ جو ہے وہ اسی طرح ویلڈ ہے اور کوئی بھی اس سنت اللہ کے قانون فطرت کے خلاف کام نہیں ہوتا۔ زندگی اور موت کا بھی تعلق اسی سے ہے، زندگی کے اچھا ہونے کا، لمبا ہونے کا، چھوٹا ہونے کا، وہ بھی خدا کے ان قوانین کے تحت ہی ہے اور اسی کے تحت خدا نے یہ کائنات بنائی۔ یعنی وہ تقدیر کو کہتے ہیں کہ یہ پیمانہ ہے خدا کی طرف سے کائنات کے وضع کردہ اصول ہیں، اور علامہ اقبال کے بقول کے تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، وہ ہیں، اور انسان جو ہے وہ احکام الہی کا پابند ہے۔ مولانا روم نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کی جو ہے وہ تشریح کی ہے کہ جب خدا نے یہ کائنات بنائی تھی تو ان اشیاء کی تقدیر، خوبیاں، قانون اس وقت لکھ دیے تھے، لیکن انسان کو اپنے عمل میں اس نے آزاد رکھا ہے کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، بلکہ انسان کے علاوہ باقی جو بعض اینیملز ہیں ان میں بھی یہ کسی حد تک خوبی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کتے کو پتھر ماریں تو کتا جو ہے وہ پتھر کی طرف نہیں جائے گا، وہ انسان کی طرف آئے گا۔ وہ ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ یہ پتھر کا قصور نہیں ہے، اس کے محرک پیچھے انسان ہے۔ تو یہ یعنی عمل میں انسان اس حد تک آزاد ہے، اور اسی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بہت قول مشہور، جسے کئی لوگ حضرت علی سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ انسان 50% خود مختار ہے کہ وہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے اور 50% نہیں ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا تھا کہ انسان بنیادی طور پر جینز کا مجموعہ ہے، اور انسان ہو یا اینیمل یا کوئی بھی، اس میں 50% اس کا جو عمل ہے وہ جین سے تابع ہوتا ہے، اس پہ ہم نے بڑی تفصیلی بات کی تھی، اور 50% انوائرمنٹ۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان چاہے تو اپنے عمل سے اگر اس میں بیماری کے جینز بھی ہوں تو اس کو پرولانگ ضرور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں تک یہ بات کی تھی کہ زندگی اور موت کے جو قوانین ہیں وہ خدا کے تحت ہیں،
اور خدا نے وہ متعین کر دیے اور انسان کو یہ علم دے دیا ہے کہ اس کی روشنی میں وہ چاہے تو صحت مند زندگی اختیار کر سکتا ہے، اور انہی اصولوں کو مغرب نے اپنا کے اپنی لائف کو بھی لمبا کر لیا اور زندگی بھی اپنی بہتر کی۔ جہاں تک ہمارا علم ہے، ہمارا محدود علم ہے، جتنا مرضی بھی علم ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے ازلی علم کی بنیاد پہ یہ سب جانتی ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا۔ یہ خدا کا علم ہے، انسان تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان کا علم تو اتنا محدود ہے کہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اور بڑے سے بڑا فلاسفر یہ نہیں بتا سکتا کہ مکھی یہاں سے اڑ کے کہاں بیٹھے گی۔ اس بارے میں بھی انسان کا اتنا محدود علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں وہ روشنی دی ہے، قرآن حکیم میں آتا ہے، ارشاد ربانی ہے سورہ نساء کی آیت 79 میں، کہ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یعنی انسان عمل میں خدا تعالیٰ نعوذ باللہ وہ اس کا رسپانسبل نہیں ہے، انسان خود ذمہ دار ہے اپنی مصیبت کا، پریشانی کا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے بھلائیاں لکھی ہیں اور خرابیوں کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی درگزر کرتا ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت 30 تھی۔ تو یہ تھی ہماری گزشتہ نشست، اور آج کی جیسے نشست میں نے اس کا بتایا ہے کہ یہ اسباب زوال امت، ریزنز آف ڈکلائن آف دی مسلمز، اسے ہم لے رہے ہیں۔ تو اس میں